بسم اللہ الرحمن الرحیم. گریڈ 8 جنرل سائنس بک ایکسرسائز 1 ایکالوجی. آج آپ کو ایکسرسائز ڈکلیئر کرنے جا رہے ہیں. پریویس ویڈیو میں نے کوشش کی، اپنی بھرپور کوشش کی کہ آپ کو یہ ایکسرسائز ایک ہی ویڈیو میں ایم سی کیوز کے ساتھ ڈکلیئر کر دوں. بس میں کیا بتاؤں، وہ ویڈیو بالکل لینتھی ہی چلی گئی، تو اس میں نے ایکسرسائز آپ کے ساتھ شیئر نہیں کیا. تو آج یہاں پہ ایکسرسائز میں جو شارٹ کویسچنز ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ سب کچھ پریویس ویڈیوز میں ہم نے کیا ہوا ہے، یہ سارا کچھ ایم سی کیوز. اب شارٹ کویسچنز اور لانگ کویسچنز یہ 1 بائی 1 میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں، جو فرسٹ شارٹ کویسچن میں جو فرسٹ پارٹ ہے وہ کیا ہے، وٹ آر دا میجر کازز آف پولوشن. آلودگی کے بڑے وجوہات کون سے ہیں، یا آلودگی کے بڑے وجوہات کیا ہیں. جو ماحول کی آلودگی ہے، ہوا، پانی اور جو زمین کی آلودگی ہیں، ان کی وجوہات کیا ہیں، جو بڑے بڑے وجوہات ہیں. تو فرسٹ ون آپ اس طرح ہیڈنگ دے نوٹس میں یا پیپر میں. تو فرسٹ ون اس طرح لکھ لے کہ ہارمفل گیسز اینڈ ڈسٹ فرام فیکٹریز آٹو موبائلز ایٹسیٹرا. نقصان دہ زہریلی جو گیسز ہیں، اینڈ ڈسٹ اور دھواں جو کارخانوں اور گاڑیوں سے نکلتی ہیں. تو یہ زہریلی گیس اور دھواں اس کی وجہ سے ماحول میں آلودگی پیدا ہو رہی ہے. سیکنڈ ون ہے سیویج فرام اربن ایریاز. جو گٹر یا گھروں کا جو گندا پانی ہے وہ اربن ایریاز سے، ایک رورل ہوتا ہے دیہی علاقے، کلی والی علاقے چورتا منگوائیو، ٹھیک تھا. اینڈ سیکنڈ ون جو اربن ایریاز ہیں، شہری علاقے جہاں پہ آبادی زیادہ ہو. تو اربن ایریاز جہاں پہ آبادی زیادہ ہو، شہری علاقے، تو وہاں سے جو گٹر اور گھروں کا جو گندا پانی ہے اس کی وجہ سے پانی کی آلودگی پیدا ہوتی ہے. تھرڈ ون پلاسٹک مٹیریل. جو پلاسٹک سے بنے ہوئے مادے ہیں، بوٹلز ہیں، دوائیوں کی جو بوتلیں ہیں، یا جو پلاسٹک بیگز ہیں، وہ بھی زمین کی آلودگی کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اچھا، سیکنڈ ون ہے ڈفرینشیٹ بٹوین پرائمری اینڈ سیکنڈری کنزیومرز. پرائمری جو فرسٹ نمبر پہ ہوتا ہے اور سیکنڈری جو دوسرا نمبر پہ ہوتا ہے، یعنی دوسرے نمبر پہ جو کنزیومرز خرچ کرنے والوں کو کہتے ہیں. یاد رکھ لے، جب بھی ڈفرینشیٹ آتا ہے تو آپ اس طرح درمیان میں لائن مارا کرے، اس طرح لائن ڈرا کرے. ایک سائڈ پہ ڈفرینشیشن کی کویسچن میں جہاں پہ بھی ڈفرینشیشن ہو وہاں پہ آپ ضرور ایک پارٹ کے سامنے دوسرا پارٹ اس کا جو مخالف ہو وہ لکھ لے، درمیان میں لائن ڈرا کرے، پرائمری کنزیومر اور سیکنڈری کنزیومر. تو اس پہ آپ کا جو کویسچن ہے بہت اچھی طرح پریزنٹ ہوگا، ٹھیک ہے. تو دونوں میں کیا فرق ہے. پرائمری کنزیومرز فیڈ ڈائریکٹلی آن گرین پلانٹس. جو پرائمری کنزیومرز ہیں، جن کو پرائمری ہم پہلے کو کہتے ہیں، وہ خرچ کرنے والے جو ڈائریکٹلی گرین پلانٹس یعنی سبز پودوں کے اوپر اپنی زندگی گزارتے ہیں، ان کنزیومرز خرچ کرنے والے جانوروں کو ہم کہتے ہیں کیا، پرائمری کنزیومرز. اب سیکنڈری، دے فیڈ آن سیکنڈری کنزیومرز. یہ خوراک لینا آن سیکنڈری کنزیومر. یہاں پہ یہ پرائمری لکھ لیں، ٹھیک ہے. یہ میں غلط ہو چکا ہوں، یہاں پہ پرائمری. سیکنڈری کنزیومرز یہ پرائمری کنزیومر سے اپنی خوراک لیں گے. اب دے آر کالڈ ہربیورز. ان کو ہم گھاس خور کہتے ہیں. پرائمری کنزیومر جو گوٹ، شیپ، ریبٹ ہیں، گھاس خور. دے آر کالڈ کارنیورز. ان کو ہم گوشت خور کہتے ہیں. اب مثالیں دیکھ لیں. شیپ جو بیڑ ہیں، کاؤ گائے ہیں، گوٹ بکری، ریبٹ ایٹسیٹرا. ایٹسیٹرا کا مطلب ہے اس کے بعد اور بھی ہیں، اس کے ساتھ اور بھی بہت سارے ہیں. آر ایگزامپلس. یہ پرائمری کنزیومرز کی مثالیں ہیں. یہاں پہ دیکھ لیں، لائن، شیر، فاکس، لومڑی، ایگل، عقاب ایٹسیٹرا آر ایگزامپلز. یہ جو ہے کارنیورز ہیں، گوشت خور ہیں. تو دونوں میں کیا فرق ہو گیا، ایک گھاس خور ہے، ایک گوشت خور ہے، ٹھیک ہے. ایک کو ہم ہربیورز کہتے ہیں گھاس خور، دوسرے کو ہم گوشت خور کہتے ہیں. یہ ان کی مثالیں ہیں اور یہ ان کی. یہاں پہ اس طرح اختتامی لائن ڈرا کریں تاکہ آپ کا جو کویسچن ہے اس کی اچھی لکنگ ہو، ٹھیک ہے.
اچھا تھرڈ ون دیٹ ورڈ از میوچوالزم، گیو سم ایگزامپلس. میوچوالزم وہ باہمی تعلق ہے دو جانداروں کے درمیان جس میں دونوں کو فائدہ ہو، اس کو ہم کہتے ہیں میوچوالزم. ایک ایسا تعلق جس میں دونوں جانداروں کو فائدہ ہو. میوچوالزم کا ہیڈنگ دے دے، آنسر لکھ لے. when two members in a relationship is benefited، جب دو ارکان ایک تعلق میں دونوں کو فائدہ ہو، the phenomena is called mutualism، اس بات کو ہم کہتے ہیں میوچوالزم. بات سمجھ میں آ رہی ہے یعنی. اچھا ایگزامپلز اس کے کیا ہے؟ بیکٹیریا ان اور انٹسٹائن یا انٹسٹین پرووائڈ اس ویٹامنس اینڈ گیٹ فوڈ. تو یہاں پہ ہماری جو آنت ہے چھوٹی، وہاں پہ بیکٹیریا پائے جاتے ہیں جو ہمیں ویٹامنس پرووائڈ کرتے ہیں یا اینڈ گیٹ فوڈ، اور ہماری باڈی سے خوراک لیتے ہیں. سیکنڈ ایگزامپل اس کا ہے مائکرو آرگینزمز ان دا گٹ آف ہربیورز، گھاس خور کے جو میدے ہیں یا گٹ ہیں جس کو ہم میدا آپ کہہ سکتے ہیں، تو اندر وہاں پہ جاندار مائکرو آرگینزمز ہوتے ہیں. اور اب ان مائکرو آرگینزمز کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہاں یہ مائکرو آرگینزمز وہاں پہ امپورٹنٹ چیزیں پرووائڈ کرتا ہے اینیملز کو، اور ان وہاں پہ پناہ لیے ہوئے ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ان کی مثالیں ہیں. اچھا جی نیکسٹ ہے انلسٹ دا ویز ٹو کنٹرول ایئر پولوشن. طریقہ کار یا مختلف طریقے بتائے ہوا کی آلودگی کو قابو کرنے کے لیے. چند طریقے وہ آپ لکھیں. یہاں پہ ایک بات میں آپ کو جو بتانے لگا ہوں وہ یہ ہے کہ زیادہ تر ویورز پھر کہتے ہیں کہ سر نوٹس ہمیں چاہیے، تو یہاں سے آپ اسکرین شاٹ لے لیں اور اسکرین شاٹ پھر اس سے آپ خود فوٹو کاپی کر لیں تو آپ کے پاس نوٹس آ جائے گی. تو اس میں تو کوئی کمپلیکیشنز میرے خیال میں نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ آپ ابھی اسکرین شاٹ اس سے لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بہرحال جتنا ہو سکے یہاں سے آپ ہیلپ لے لیں. ویز طریقے، فرسٹ ون یوز آف ونڈ پاور انسٹیڈ آف کول. کوئلے کے بجائے ہوا کا جو یا ہوا کی جو چکی ہے، ونڈ پاور ہے، وہ استعمال کرے. ہوا کا جو یا ہوا کی جو طاقت ہے، یعنی اس طرح کی مشینریز بنائے جو ہوا کے ذریعے چل سکے اور ہمیں بجلی دے یا انرجی دے دے. اگر ہم کول استعمال کریں گے تو ہوا میں آلودگی بڑھے گی، یعنی ہوا میں جو پولوٹنٹس ہیں گیس شکل میں، ڈسٹ شکل میں، وہ ہوا میں شامل ہو جائے گی جس کی وجہ سے ہوا کی آلودگی زیادہ ہوگی. اور اگر ہم ہوا کی جو مشینریز ہے جس طرح کے ونڈ مل ہیں وہ استعمال کریں گے تو اس کی وجہ سے ہوا کی آلودگی وہ کم ہو سکتی ہے. سیکنڈ جو طریقہ ہے یوز آف سولر انرجی. شمسی توانائی استعمال کرے انسٹیڈ آف آئل پاور اسٹیشن. جو تیل کے جو پاور اسٹیشنز ہیں اس کے بجائے ہم شمسی توانائی استعمال کریں. یعنی بجلی جو پیدا ہوتی ہے وہاں پہ جنریٹرز ہیں عام طور پر یونیورسٹیز میں، کالجز، سکولز، بلڈنگز، آفیسز، حجراز، تو وہاں پہ جو جنریٹرز ہیں تو وہاں پہ جنریٹرز استعمال ہوتے ہیں جس میں آئل کنزمپشن ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے بجلی وغیرہ پیدا ہوتی ہے. تو آپ اس طرح کر لیں، شمسی کے جو پینلز ہیں وہ لگائے تاکہ ہوا کی آلودگی کم ہو جائے. تھرڈ ون یوز الیکٹریکل وہیکلز. جو بجلی کی گاڑیاں ہیں، ہائیبرڈ کارز ہیں انسٹیڈ آف فیول کارز. تیل کے جو انجنز ہیں وہ عموماً گاڑیوں میں لگی ہوئی ہوتی ہیں یہ انجنز، جس کی وجہ سے ہم پیٹرول ڈیزل ڈال کے وہ گاڑی چلتی ہیں. تو آپ اس طرح کر لیں، ہائیبرڈ کارز لے لیں اور ہوا کی آلودگی کا خاتمہ کریں. ٹھیک ہے، نیکسٹ کویشچن نمبر 5 ہے ہمارے پاس. وائی سیویج واٹر مسٹ بی ٹریٹڈ بیفور ریلیزنگ اٹ انٹو اسٹریمس. گٹر کا جو پانی ہے، گھروں کا جو گندا پانی ہے اس کو ہم کیوں ٹریٹ کریں بیفور ریلیزنگ اٹ انٹو اسٹریم. ندیوں سے پہلے ہمیں اس کو مختلف مشینری سے گزارے یہ پانی تاکہ اس میں جو جرمز ہے، جو ہارمفل پارٹیکلز ہے، جو ہارمفل مالیکیولز ہے وہ ختم ہو جائے تاکہ آبی جو جانور ہیں اور پودے ہیں ان کو نقصان نہ پہنچے. تو ریزن کیا ہے؟ وجہ یہ ہے سیویج واٹر کنٹینز ہارمفل سبسٹانسز. گھروں سے جو پانی نکلتا ہے اس میں نقصان دہ چیزیں ہوتی ہیں لائک ڈیزیزز کازنگ بیکٹیریا، جس طرح کے بیماریاں پیدا کرنے والی جو جراثیم ہے، اینڈ امپیورٹیز اور گندگی، ناخالص چیزیں وچ آر ڈینجرس فار ایکویٹک پلانٹس، جو آبی پودوں کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، اینڈ اینیملز اور جانوروں کے لیے بھی. دس مسٹ بی ٹریٹڈ. اس کو یعنی اس کا علاج کیا جائے، اس کو ٹریٹ کیا جائے، اس کے ساتھ ایک کام کیا جائے بیفور ریلیزنگ اٹ انٹو اسٹریمز. ندیوں میں جانے سے پہلے اس پانی کو مشینریز یا کسی کلورین
کی ایڈیشن سے اس پانی کو صاف کرے تاکہ وہاں پہ جو اینیملز اور پلانٹس ہے اس کو نقصان نہ پہنچے۔ اچھا 6.1 ہاؤ کین یو گرو پلانٹس آف وارم ایریا ان اے ریجن ود لو انوائرمنٹل ٹمپریچر۔ آپ ایک گرم علاقے کے پودے کو ایک سرد علاقے میں کس طرح آپ اگائیں گے؟ By providing greenhouse effect we can grow plants of warm area in a region of cool area۔ میں نے آپ کو بتا دیا ہے پریویس لیکچرز میں نے آپ کو بالکل واضح کیا ہے کہ گرین ہاؤس اس طرح کا ایک جھال سا ہوتا ہے جس کے نیچے پودے رکھے گئے ہوتے ہیں نرسریز میں، جو نازک اور انیشیل برڈز ہوتے ہیں اس کو نقصان نہیں پہنچتا زیادہ گرمی زیادہ سردی کی وجہ سے۔ اگر گرمی زیادہ ہے سردی زیادہ ہے باہر تو یہاں پہ اس جال کے نیچے جو ٹمپریچر ہے وہ معتدل رہے گی، بالکل نارمل ٹمپریچر ہوگا یہاں پہ اس کے اندر۔ تو اگر ہم کہیں گرم علاقے کے پودے سرد علاقے میں لے کے آئے تو وہاں پہ گرین ہاؤس کریٹ کرے، ایک جال یا پلاسٹک اس کے نیچے اس کو گرو کرے تو وہ پودے بالکل ٹھیک طرح سے ہو جائیں گے، کوئی اس میں نقصان نہیں ہوگا۔ اچھا سیکشن سی لانگ کویسچنز ہیں، لانگ کویسچنز۔ ایکسپلین کاربن سائیکل اینڈ فائنڈ دا ریزنز فار دا گریجول انکریز آف کاربن ڈائی آکسائڈ ان دا ایٹماسفیئر۔ کاربن ڈائی آکسائڈ کو ایکسپلین کریں اینڈ جو وجوہات ہے جس کی وجہ سے کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار ہوا میں زیادہ ہو رہی ہے وہ بھی آپ بتائیں۔ اچھا کاربن سائیکل the process in which carbon atoms travel from atmosphere to the earth and then back into the atmosphere is called carbon cycle۔ کاربن سائیکل کیا ہے؟ کاربن ایٹمز اس کی حرکت ہوتی ہے ہوا سے ایٹماسفیئر سے زمین میں اور زمین سے پھر یہ ایٹماسفیئر میں کاربن ڈائی آکسائڈ شامل ہوتی ہیں، تو اس سائیکل کو ہم کہتے ہیں کاربن سائیکل۔ اس میں کاربن ہوا سے پودوں میں پھر ہوا میں یا اس کے علاوہ ہوا سے یہ کاربن ڈائی آکسائڈ پودوں سے پھر اینیملز اور مختلف جانور یہ کاربن ڈائی آکسائڈ گلوکوز کی شکل میں کھاتے ہیں، پھر وہ جانور جب مرتے ہیں وہ زمین کو چلے جاتے ہیں، زمین سے پھر یہ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس کمبشن یا ڈیکمپوزیشن کے دوران یہ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس پھر خارج ہوتی ہے ہوا کو، وہاں سے پھر پودے لیتے ہیں اور یہ چکر جاری رہتا ہے جس کی وجہ سے پلانٹس خوراک تیار کر رہے ہوتے ہیں اور ایک نظام چلتا ہے دنیا میں۔ ایکسپلینیشن اب اس کی وضاحت ہے کہ ایز کاربن از دا بیسک یونٹ آف اور انوائرمنٹ، ہمارے ماحول کا جو اہم اکائی ہے وہ ہے کاربن، پریزنٹ ان دا فارم آف کاربن ڈائی آکسائڈ ایٹ اباؤٹ 0.0%، ماحول میں تقریباً 0.0% کاربن ڈائی آکسائڈ موجود ہے۔ ناؤ دس کاربن از پرووائڈیڈ بائی اینیملز، اب یہ کاربن کہاں سے آتا ہے؟ جانوروں سے، ریسپریشن سانس لینے کے دوران، فیکٹریز کارخانوں سے یہ کاربن ڈائی آکسائڈ نکلتی ہے، اینڈ وہیکلز اور گاڑیوں سے یہ کاربن ڈائی آکسائڈ نکل رہی ہوتی ہے ڈیورنگ کمبشن، جلنے کے دوران، اینڈ از ابزرو بائی گرین پلانٹس، اور سبز پتے یا سبز پودے یہ کاربن ڈائی آکسائڈ گیس ابزارب کرتے ہیں ڈیورنگ فوٹوسنتھسس ٹو پریپیئر فوڈ، ذیلی تعریف کے دوران تاکہ خوراک بنا سکے تو کاربن ڈائی آکسائڈ اس کے لیے ضروری ہوتا ہے۔ thus the needs are fulfilled and life exists on this universe as a result of carbon cycle۔ اب اس کی وجہ سے جو ضروریات ہے پودوں کی وہ پوری ہوتی ہیں اور خوراک تیار ہوتا ہے، اور یہی خوراک ہم اینیملز اور جتنے بھی انسان ہیں، سوشل اینیمل ہیں انسان بھی، یہ خوراک ہم استعمال کرتے ہیں۔ اچھا ریزنز کیا ہے؟ کن وجوہات کی بنیاد پہ یہ کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار کم ہوتی جا رہی ہے یا کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے؟ اوور پاپولیشن، آبادی زیادہ ہو رہی ہے، کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار زیادہ خارج ہوگی، اس لیے کمبشن کا عمل زیادہ ہوگا، ریسپریشن اور بریتھنگ کا عمل زیادہ ہوگا۔ ڈیفارسٹیشن، جنگلات ہم کاٹیں گے تو کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار زیادہ ہوگی۔ انڈسٹریلائزیشن، کارخانے زیادہ ہوں گے تو کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار زیادہ خارج ہوگی۔ وہیکلز اینڈ ٹرانسپورٹ، گاڑیاں زیادہ ہوگی اور آمد و رفت زیادہ ہوگا تو کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار وہ زیادہ ہوگی، ٹھیک ہے نا؟ تو سیکنڈ ون جو ہمارے پاس ہے وہ اس کے بعد اچھا جی وہ جو سیکنڈ لانگ کویسچن ہے وہ پتہ نہیں ابھی کہاں پہ ہے۔ ہاؤ پازیٹیو ایکٹیویٹیز آف ہیومن کین ہیلپ ٹو ریسٹور این ایکو سسٹم، جو مثبت افعال ہیں انسانوں کے اس کی وجہ سے کیا ہوگا؟ ریسٹور این ایکو سسٹم، ہمارا جو ایکو سسٹم ہے وہ کس طرح بحال ہوگا۔ تو ابھی کویسچن وہ پتہ نہیں کہاں پہ ہے، میں بھی حیران ہوں، جب بھی مل جائے انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا جاؤں گا، یہاں پہ شیئر کروں گا۔ ابھی پتہ نہیں وہ یا میں نے تو لکھا نہیں ہے یا پتہ نہیں کہیں غائب ہو چکا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس میں جو پازیٹیو امپیکٹس ہے اس میں فرسٹ ون میں آپ کو سمپلی بتا دیتا ہوں۔ ریفارسٹیشن، جنگلات ہم دوبارہ جنگلات کو ہم تعمیر کرے، اگائے، جنگلات کی ریشو وہ زیادہ کرے۔ سیکنڈ ون ایفورسٹیشن، جہاں پہ جنگلات نہ ہو وہاں پہ جنگلات ہم لگائیں، ٹھیک ہے، اور پولوشن کو کنٹرول کریں۔ تو یہ 3-4 طریقے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ایکو سسٹم پھر بحال ہو سکتا ہے۔ تو یہی اس کویسچن میں ہم بتائیں گے، شاید مل جائے، اگر نہیں ہے تو انشاءاللہ میں آپ کو ڈکلیئر کروں گا۔
اس کے بعد جو آپ کے لیے امپورٹنٹ بات ہیں اور بہت اہم ہے میرے خیال میں، وہ یہ ہیں کہ آپ کو نیکسٹ ویڈیوز میں چیپٹر وائز ایم سی کیوز آپ کو ملیں گے انشاءاللہ. یہ آپ دیکھ لیں یہاں پہ گریڈ 8 چیپٹر 1 ایم سی کیوز ایکالوجی 2022 جو آنے والے جو ٹیسٹ ہیں ان میں یہی ایم سی کیوز آئیں گی. تو میں نے آپ کے لیے تیار کیے ہوئے ہیں. نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کروں گا. اور سیکنڈ چیپٹر 3rd 4th 5th گریڈ 8 7 اور 6 کے 5th 4th 3rd کے بھی یہاں پہ میں آپ کو ڈکلیئر کروں گا انشاءاللہ. جو بھی ایم سی کیوز ہو جو آپ کو ایگزام میں ہیلپ فل ثابت ہو آپ کے لیے، تو انشاءاللہ یہ بھی میں آپ کے لیے کروں گا انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. ہمارے ساتھ رہیے گا، دعا میں ہمیں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.